السلام علیکم۔ مہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ اماں، آپ نے تو کبھی نہیں کہا مجھ سے کہ چل ایک آدھ جوڑا اپنی پسند کا بھی لے لو۔ کبھی پوچھا نہیں کہ ضرورت کی کیا کیا چیزیں چاہیے۔ ہر چیز اپنی مرضی سے لائیں۔ وہی برسوں پرانے صدیوں پہلے کے جوڑے باکس سے نکال کر جہیز بنا ڈالا۔ احسن نے اتنا خیال رکھا میری پسند کا، اپنی پس انداز کی ہوئی رقم لا کر مجھے دی ہے کہ میں اپنی پسند کی چیزیں خرید سکوں۔ حالانکہ یہ رقم انہوں نے گھر بنانے کے لیے جمع کی تھی، پھر بھی محض میری خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے سارے پیسے مجھے لا دیے۔ اور چلی ہو تم غارت کرنے اس غریب کی برسوں کی کمائی۔ اماں یکایک آگ بگولا ہو گئیں۔ ہائے زینب، کہاں گھاس چرنے گئی ہے تمہاری عقل؟ کیا چھنی لے کر پہنچ گئی تھیں عقل بٹتے وقت؟ اب اس میں بھی کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ اماں کا شدید رد عمل دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ میں نے تھوڑا ہی کچھ کہا تھا ان سے، وہ تو خود ہی دے گئے اپنی مرضی سے۔ ہاں، یہ بے وقوفی میں نے ہی کی۔ اماں نے سر پکڑ لیا۔ میں نے ہی اسے کہہ ڈالا وہ سب کچھ جو اس روز تم بک رہی تھیں۔ وہ غریب شرمندہ ہو کر اپنی برسوں کی کمائی اٹھا لایا۔ ارے 1.5 لاکھ لے لیے تو نے اس بچے سے جو جہیز لے جا رہی ہے، وہ 150 کا بھی ہے؟ وہ کم و قیمت بے مصرف سامان۔ اماں خدا کا واسطہ آپ کو ہر وقت کے تانے نہ دیا کرے مجھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہاں تو جان چھڑکتی تھی مجھ پر، اور اب ذرا سی بات پر کوسنے بیٹھ جاتی ہیں۔ میں خود تو نہیں گئی تھی اس سے پیسے مانگنے، وہ اپنی خوشی سے دے کر گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زینب میری بچی، اماں ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ میں خدا نہ خواستہ کیوں کوسنے لگی تجھے؟ زبان نہ جلے گی میری جان؟ ادھر آ، پاس آ میری کم عقل بیٹی۔ وہ آنسو پوچھتی ان کے قریب چلی آئی۔ دیکھو میری بیٹی، ماں ہوں میں تمہاری۔ یہ یقین کر لو کہ جو کہوں گی، جو کروں گی، وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوگا۔ میری عمر بھر کی کمائی ہو تم، میری تو سانس اٹکتی ہے تم میں برا سوچ سکتی ہوں تمہارا۔ چند دنوں میں سوتیلی ہو گئی ہوں میں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور وہ سب کچھ ہو گیا ہے آپ کا جسے کچھ عرصے پہلے جانتی تک نہ تھیں آپ۔ نہ میری بچی نہ۔ اماں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھے عزیز ہے، بہت عزیز ہے، مگر اس لیے کہ وہ تیرا ہی مستقبل ہے۔ اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں تو خیالوں میں تو ہی ہوتی ہے۔ اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر کیوں بات بے بات ڈانٹتی ہیں؟ وہ آتے ہیں تو ایک دم سے رویہ بدل جاتا ہے آپ کا، صرف تیرے بھلے کی خاطر، صرف اس لیے کہ دوسرے گھر بھیجنے سے پہلے چند باتیں زندگی گزارنے کی سکھا سکوں تجھے۔ اماں آپ دیدہ ہو گئیں۔ کچھ گرہستی آ جائے تجھے، یہ خیال بہت دیر سے آیا مجھے۔ عمر بھر ایسے رکھا تجھے جیسے مرغی انڈوں سے نکلے بچوں کو پروں تلے دبا کر رکھتی ہے۔ یہ خیال ہی نہ آیا کہ پرائے گھر بھی جائے گی۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ خود سے جدا بھی کرنا ہوگا۔ اب یہ خیال آیا ہے تو کیسی مضطرب ہو جاتی ہوں میں۔ ہر لمحہ گھبراتی ہوئی رہتی ہوں۔ یہی سوچ تنگ کرتی رہتی ہے کہ کل کلاں کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ماں نے بیٹی کو کچھ سکھایا نہیں۔ حسن شکل و صورت تو خدا کی دین ہے، طریقہ سلیقہ سکھانا تو ماں کا کام ہے میری بچی۔ بس یہی فکر کھائے جاتی ہے مجھے، اسی لیے الجھن میں تجھ سے بھی الجھ پڑتی ہوں۔ اب عقل کسی دکان پر تو بکتی نہیں، ورنہ خود کو بیچ کر بھی خرید لاتی تیرے لیے۔ زینب نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر قدرے خفگی سے ماں کو دیکھا۔ اب ایسی بھی بے عقل نہیں ہوں میں، آپ تو مجھے چند برس کی بچی خیال کرتی ہیں۔ میں بڑی ہو گئی ہوں اماں۔ کہاں ہوئی ہے بڑی؟ اماں بڑبڑائیں۔ قد نکل آنے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا۔ عقل، شعور، تجربہ، بہت سی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے پاس تو کچھ نظر نہیں آتا۔ ارے بیٹا، اس سے روپے لیتے لاج نہ آئی تمہیں؟ اپنی ماں کی عزت کا خیال نہ آیا؟ کچھ تو بھرم رکھے انسان۔ اس نے دیے، تو نے منہ اٹھا کر لے لیے۔ کیا وقت رہ گئی ہوگی اس کی نظروں میں تمہاری اور میری؟ ایسی بدنیت بے لحاظ لوگ ہیں ہم۔ اسی عقل کی بات کرتی ہوں اماں، بری لانا تو دنیا کا رواج ہے، میں نے نیا تو نہیں نکالا یہ دستور۔ بری تو ان لوگوں نے تیار کرنی ہی ہے، روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے اس میں۔ وہی پیسہ اگر وہ مجھے دے گئے تو اس میں کیا برائی ہے؟ آخر میری شادی ہے اماں، میں بھی کچھ ارمان ہیں، کچھ شوق ہیں۔ اگر میں 4 چیزیں اپنی پسند سے خرید لوں گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟
وہ ان سے علیحدہ ہو کر قدرے ناراضگی سے بولی تھی۔ اماں بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ لیکن یہ روپے اس نے تمہاری خریداری کے لیے جمع نہیں کیے تھے زینب۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ ان سے گھر بنوانا چاہتا تھا وہ، اور کس کا ہوگا وہ گھر؟ تمہارا ہوگا پاگل لڑکی، تمہارا۔ 4 فضول چیزیں خرید کر تمہارا شوق پورا ہو جائے گا، اور چند دن گزریں گے ان چیزوں کا نام و نشان نہ رہے گا۔ میں زیور خریدوں گی اماں، وہ اطمینان سے بولی۔ سونا تو عورت کی شان ہے، ساری عمر کا ساتھی ہے، سیکیورٹی ہے عورت کی، کوئی فضول خرچی نہیں کروں گی۔ گھر تو ہر عورت کی اولین ترجیح ہوتا ہے بیٹی، ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار کر بھی یہ بات تیری سمجھ میں نہ آ سکی؟ اماں جیسے ہار مان کر بولی تھیں۔ شادی کے بعد میں سب سے پہلے اپنا گھر بناؤں گی اماں، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ بس اس مرتبہ مجھے اپنا شوق پورا کرنے دیں۔ اماں نے پلکیں جھپکا کر آنسوں کی نمی چھپائی تھی۔ جس قدر خود وہ بازار گئی تھی اتنی ہی اداس اور ناخوش لوٹی تھی۔ اتنی مہنگائی تو اس نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ ہر شے کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ہینڈ بیگ میں رکھا لفافہ اچانک ہی ہلکا اور بے قیمت ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جتنی چیزوں کا ارمان اس کے دل میں تھا، انہیں خریدنے کے لیے تو 10 لاکھ بھی ناکافی تھے۔ جیولر کی دکان پر اسے جو سیٹ پسند آیا وہ 45,000 کا تھا۔ زینب کا سانس اس کی قیمت سن کر ہی رکنے لگا تھا۔ بمشکل اس نے ایک نسبتاً ہلکا سیٹ 4 چوڑیاں پسند کی تھیں اور سخت آبدیدہ خاطر ہو کر دکان سے نکلی تھی۔ فرخندہ آپا کا موڈ بھی آف تھا، ان کے رویے میں ایک تناؤ سا تھا۔ پرسوں احسن نے مجھے 20,000 روپے دیے تھے کہ میں تمہیں شاپنگ کرا لاؤں، انہوں نے صبح اس سے کہا تھا، اور آج وہ تمہیں اتنے پیسے دے گیا ہے۔ یہ 2 دن کے اندر تم دونوں کے درمیان کیا صلح مشورے ہو گئے؟ زینب نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تھا، بلکہ اسے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ کون ہوتی تھی موڈ آف کرنے والی؟ احسن خواہ اسے کتنے ہی پیسے دیتا یا ان دونوں کے درمیان کوئی صلح مشورہ ہوا ہوتا، انہیں اس سے یوں استفسار کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ وہ احسن کی مالک مکان تھیں، پڑوسی تھیں، ان کے درمیان ایک لحاظ و مروت کا رشتہ تھا، اور بس وہ تو اس طرح منہ بنائے ہوئے تھیں جیسے وہ اس کی ساس ہوں۔ وہ ان سے بے پرواہ اپنی پسند کی اشیاء کی خریداری کرتی رہی۔ فرخندہ آپا البتہ اس سے یوں بے پرواہ نہ رہ سکی تھیں۔ ہر جگہ ہر دکان پر اسے سمجھانے کی ایک آدھ کوشش انہوں نے ضرور کی تھی۔ کئی دکانوں پر انہوں نے لڑ جھگڑ کر چیزوں کی تقریباً آدھی قیمت کروائی تھی، ورنہ زینب میں بھاؤ تو کرنے کا اتنا شعور تھا نہ حوصلہ۔ عروسی لباس اس نے 22,000 کا پسند کیا تھا۔ زینب ان ناپائیدار چیزوں پر اتنے پیسے نہ اڑاؤ، فرخندہ آپا نے دبے لفظوں میں کہا تھا۔ یہ لباس تو آدمی ایک آدھ مرتبہ ہی پہن پاتا ہے، کیا فائدہ یوں خون پسینے کی کمائی ضائع کرنے سے؟ یہ تو ان کے شوق ہیں جن کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے۔ زینب کو ان کی بات سخت بری لگی۔ وہ ہر جگہ احسن کی کمائی کا ذکر یوں کر رہی تھی جیسے وہی احسن کی سب کچھ ہو، حالانکہ چند روز بعد وہ اس کی بیوی بننے والی تھی، اس کی کمائی کی بلا شرکت غیر حقدار ہونے والی تھی۔ اس نے وہی لباس خریدا، ہر چند کی اس کی ضد اور پسند سے مجبور ہو کر۔ فرخندہ آپا نے دکان سے نہایت لمبی چوڑی بحث کے بعد اس کی قیمت تقریباً آدھی کروائی تھی۔ وہ دونوں واپس ہوئیں تو زینب کے پاس نہایت قلیل رقم بچی تھی۔ وہ بھی فرخندہ آپا نے مزید کئی خرچے گنوا کر بچائے تھے، ورنہ زینب کا ارادہ خالی ہاتھ لوٹنے کا لگتا تھا۔ احسن کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، انہوں نے کہا تھا، اور ابھی کرنے والے تقریباً سارے کام پڑے ہیں، یہاں سے کچھ بچا کر لے چلیں گے تو اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ بادل نخواستہ اس نے کئی چیزوں پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس اسے اپنی پسند کا پرفیوم نہ خریدنے پر ہوا تھا۔ کیا کرو گی اتنا مہنگا پرفیوم خرید کر؟ فرخندہ آپا نے شیشی اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دی تھی۔ بعد میں احسن دلا دے گا۔ وہ حسرت سے بار بار شیشی کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اس کی کالج کی سب سے امیر لڑکی یہی خوشبو روزانہ خود پر انڈیل کر آتی تھی۔ زینب بار بار اس کے قریب سے گزرتی اور اس خوشبو کو اندر اپنے اتارتی۔ اس خوشبو کا نام اس نے کب سے یادداشت میں محفوظ کیا ہوا تھا، اور آج بھی وہ نامراد ہی رہ گئی تھی۔ آج جب کہ اس کے پاس اتنی رقم بھی تھی۔ احسن خود ہی ساتھ آتے تو اچھا تھا۔ یہ کفایت شوہر بیگم نہ جانے کیوں میرے ساتھ کر دی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں ہر جگہ بحث کرنے۔
وہ واپس لوٹی تو خوش نہ تھی، جو چیزیں خرید کر لائی تھی ان کی خوشی رہ جانے والی چیزوں کے افسوس تلے پڑی کراہ رہی تھیں۔ ہائے، آج بھی نامراد ہی لوٹی، کیا کیا سامان خریدنا تھا اور اتنی سی رقم! وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ ادھر اماں نے سامان دیکھ کر سر پیٹ لیا تھا۔ بس یہی چیزیں، بس یہی کچھ خریدا؟ ہاں تو لاکھ روپوں میں پوری مارکیٹ تو اٹھا کر لانے سے رہی۔ وہ قدرے خفگی سے بولی تھی، آپ کی بیٹی کی طبیعت میں بہت بچپنا ہے اماں، فرخندہ آپا دبے لفظوں میں بولی تھی۔ اماں ان سے نظریں چرا کر رہ گئیں۔ پورے محلے میں آج تک کسی لڑکی کی بری اتنی شاندار نہ آئی تھی، کسی کا دولہا اتنا سجیلا نہ تھا۔ شادی والے روز ہر کسی کے منہ سے یہی تعریفی کلمات ادا ہو رہے تھے۔ زینب پھولے نہ سما رہی تھی۔ اماں سے ضد کر کے وہ شہر کے ایک مہنگے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کا سجا سمرا روپ چاند کو مات دے رہا تھا۔ جو دیکھ رہا تھا بس ایک ٹک دیکھے ہی جاتا تھا۔ زینب، میرے پاس تیری تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں، قسم سے جی چاہتا ہے نظر نہ ہٹے۔ احسن بھائی کا کیا حال ہوگا؟ آمنہ کی تعریف پر وہ تفاخر سے مسکرا دی تھی، اور کیوں نہ حسین نظر آتی وہ، مہنگا عروسی لباس، چمکتے زیورات اور ایک مہنگے پارلر کی تیاری۔ بھلا کس چیز کی کمی تھی؟ پھر حسن کی دولت سے وہ یوں بھی مالا مال تھی۔ تمہاری بری کتنی اچھی آئی ہے، تم یوں ہی فارحہ پر رشک کر رہی تھی، آمنہ بڑی سادگی سے کہہ رہی تھی۔ زینب خاموش رہی۔ اس نے آمنہ سے ذکر کرنا مناسب نہ جانا کہ یہ سب اسی کی ضد کا کرشمہ تھا۔ فرخندہ آپا گزشتہ دنوں کی کشیدگی فراموش کر کر اس پر سے واری سبکے جا رہی تھی، ہر نظر اسے سراہ رہی تھی۔ کاش کہ فارحہ یہاں ہوتی، مجھے اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، زینب نے آمنہ سے کہا۔ حالانکہ میں نے اسے کتنے دن پہلے خط لکھا تھا، پھر بھی وہ نہ آئی۔ شادی کے بعد زندگی بہت بدل جاتی ہے، مصروفیات اور ترجیحات میں فرق آ جاتا ہے۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا، آمنہ نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ زینب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اتنی سمجھدار کیسے ہو آمنہ؟ تم بنا تجربے کے ہر بات کس طرح سمجھ لیتی ہو؟ اسے کبھی کبھی آمنہ کی سمجھداری اور رسانیت پر رشک آتا تھا۔ میں تمہارے لیے بھی دعا گو رہتی ہوں زینب، وہ مسکرا دی تھی۔ خدا تمہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور تم زندگی کو بہترین طور پر برت سکو۔ رخصتی کے وقت اماں کا برا حال تھا، وہ بار بار ہوش سے بیگانہ ہو رہی تھیں۔ زینب بھی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی اسے اس کی اصل منزل کی طرف لے آئی، اس کے اصل گھر تک۔ فرخندہ آپا نے اس کی سسرال کا پورا کردار ادا کیا تھا، کہیں ساس بن کر تو کہیں نند بن کر۔ انہوں نے اسے احساس نہ ہونے دیا تھا کہ وہ ایک خالی گھر میں آئی ہے۔ انہوں نے ایسے موقعوں پر کی جانے والی ہر رسم ادا کی تھی۔ احسن میرا بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی، میں نے ہمیشہ اسے سگے خونی رشتوں کی طرح چاہا ہے، انہوں نے چمکتے چہرے کے ساتھ اسے بتایا تھا۔ اسی لیے تم بھی مجھے بہت اپنی لگتی ہو، بہت عزیز ہو۔ اسے ایک سجے ہوئے مہکتے کمرے میں بٹھا کر وہ باہر چلی گئی تھیں۔ زینب آنکھیں کھول کر زندگی کے اس نئے مقام کا جائزہ لینے لگی۔ بڑی آہستگی سے آ کر وہ اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، لہجے میں خوشی، ترنگ، تازگی اور شرارت کے تمام رنگ واضح تھے۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، بہت دھیرے سے وہ بول سکی تھی۔ مزاج بخیر ہیں؟ اس کی ہر ادا سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ بہت دیر سے زینب کے اعصاب پر سوار تھکن کے لبادے میں شگاف پڑنے لگے، اس کے اندر طمانینت اور سکون کی لہریں دوڑنے لگیں۔ میکے سے سسرال تک کا فاصلہ بظاہر کتنا ہی مختصر، ایک نظر نہ آنے والا تھکا دینے والا سفر ہے۔ تھکن سے چور ہوتا جسم، چٹکتے ہوئے اعصاب، منزل پر پہنچ کر کس قدر سکون کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ زینب کو یکایک محسوس ہونے لگا جیسے وہ ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم سے اٹھ کر اپنے گھر میں آ گئی ہو۔ یہ اس کا اپنا گھر تھا، وہ اس گھر کی مالکن تھی، بلا شرکت غیرے۔ کتنا جاندار، طمانینت بھرا احساس تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر سر بیڈ کے پشت سے ٹکا دیا۔ زینی، احسن نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تھک گئی ہو جانو؟ زینب نے یکایک پٹ سے آنکھیں کھول دی تھیں۔ بظاہر ایک نامحسوس سی پیش قدمی اور انداز تخاطب کی حد درجہ تبدیلی اس کے رگو پے میں ایک کرنٹ سا دوڑا۔ نہیں تو اس نے ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی تو احسن نے گرفت قدرے مضبوط کر لی۔
چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما ہے جناب عالیہ، وہ قدر شوخی سے بولا تھا۔ اور پھر جب کسی کے لیے اتنا سجتے سنورتے ہیں تو پھر سارے گریز بے معنی لگتے ہیں، بلکہ ہوتے ہیں۔ زینب بری طرح سے جھیپ گئی۔ کتنے صادق تھے نا میرے جذبے زینب، وہ محبت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں بے پناہ والہانہ پن تھا۔ یقین کا دن تو پہلے آ چکا ہے جب آپ کے جذبوں سے ہار کر ہاں کہی تھی۔ وہ ہولے سے بولی، آج یقین کا دن تو نہیں، آج اعتراف کا دن ہے۔ پھر کرو اعتراف۔ وہ کوہنی کے سہارے نیم دراز ہو کر اس کے جھکے ہوئے چہرے کے مقابل آ گیا۔ بسا اوقات زبان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شرمگی لہجے میں بولی، میرا یہاں آپ کے پاس ہونا ہی میرا اعتراف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اگر تمہارے اس حسین روپ کی تعریف نہ کروں تو کیا تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ کیا تم کچھ سننے کی خواہش مند نہیں ہو؟ ہر چند کے حسن تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن تعریف نہ کرنا بخل تو ہوتا ہے نا۔ آپ نہ ہوں گے بخیل، میں تو ہوں، وہ شرارت سے مسکرا دی۔ اب اتنا بھی جھوٹ نہ بولو، مہا خرچ ہو۔ وہ اسے چڑھانے لگا۔ زینب اسے گھورنے لگی، اب تانے بھی دیں گے؟ میری مجال ہے۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ یوں ہی زبان پھسل گئی تھی، یوں بھی یہ میرے نہیں فرخندہ آپا کے الفاظ ہیں۔ اف، فرخندہ آپا! زینب کا منہ بدمزہ ہو گیا۔ آخر یہ فرخندہ آپا لگتی کیا ہیں آپ کی؟ ارے زینو، یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے، چند روز میں تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پیاری چیز ہے فرخندہ آپا۔ قسم سے پوجنے کے لائق ہیں، میری ماں، باپ، بھائی، بہن، سب کچھ وہی ہیں۔ زینب اندر سے چیخ کر رہ گئی تھی۔ فرخندہ آپا کے خلاف کہنے والی بہت سی باتیں تھیں جو اس نے سوچ کر رکھی ہوئی تھیں، سب کی سب اس کے اندر ہی کھولتی رہ گئیں۔ احسن کی بات کے بعد ان باتوں کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ خیر، فی الوقت اپنی بات کرو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ فی الحال بیچ میں نہ کوئی تیسرا ہے، نہ کسی تیسرے کی بات ہوگی۔ احسن کی باتیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن زینب کی سوچ کہیں اٹکی رہ گئی تھی۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ 2 دن کے لیے اماں کے پاس آ گئی تھی۔ خوشیوں سے گلنار ہوتے اس کے چہرے نے اماں سے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ میری بچی، میں نے کہا تھا نا تجھ سے، احسن تیرے لیے خوشیوں کا پیامبر بن کر آیا ہے۔ اسے خود سے لپٹا کر انہوں نے کہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا میں خوش ہوں؟ اس نے منہ بنایا۔ تیرے چمکتے چہرے نے۔ زینب ہنس دی۔ وہ واقعی خوش تھی، بے پناہ خوش۔ اس کی شادی کو محض چند روز ہوئے تھے، لیکن اسے احساس ہو چکا تھا کہ احسن اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ وہ پوجنے کی حد تک اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبح وہ سو کر اٹھتی تو وہ پہلے سے اس کا منتظر ہوتا۔ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھتی۔ بہت دیر ہوئی، وہ مسکرا کر کہتا۔ منہ اندھیرے باہر ایک کوئل کوکی تھی، اس کی مدھر آواز سے جاگا، پھر سونے کو جی نہ چاہا۔ اور تب سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ شوخی سے پوچھتی۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ وہ اس کے قریب ہو کر بالوں میں انگلیاں چلاتا۔ نظریں مصروف عبادت تھیں۔ زینی، اتنا حسین روپ دیا ہے خدا نے تمہیں دیکھتے ہی وہ یاد آتا ہے۔ ہر صبح کا آغاز اسی قدر خوبصورت ہوا کرتا تھا، بس لفظوں میں رد و بدل ہو جایا کرتی تھی، اور ہر رات صبح سے زیادہ حسین لگا کرتی تھی۔ دونوں میں عجیب دھیمی دھیمی سی خوشبو رچی ہوئی تھی، اور راتوں کی خنک تازگی میں ایک سر مستی کی سی کیفیت تھی۔ زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے، زینب کو تعجب ہوتا تھا۔ احسن کے والہانہ جذبات اور بے اختیارانہ اعترافات نے اس کے سارے وجود کو تفاخر اور سرخوشی کے سنہری چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ اس کا وجود سنہری پھولوں کی مچلتی ڈال نظر آتا تھا۔ آمنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ دوڑی چلی آئی تھی۔ پہلے کون سا ہم روز ملا کرتے تھے، لیکن تم چلی گئی زینب تو ایسا لگا زندگی خالی خالی سی ہو گئی ہے۔ تم میری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہو، مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا تھا۔ زینب اس کی حیرانی دیکھ کر ہنس دی۔ شادی کے بعد پوچھوں گی اپنی اہمیت کا، 2 روز میں بھول جاؤ گی مجھے۔ اچھا، تم مجھے بھول گئی؟ آمنہ نے اسے گھورا۔ میں تو خود کو ہی بھول گئی ہوں آمنہ، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ سمندر کی منہ زور لہروں کو دیکھا ہے آمنہ؟ جب کسی شے کو اپنے اندر سمیٹ لیں تو پھر شے کا وجود نہیں رہتا، لہریں ہی لہریں نظر آتی ہیں۔ احسن کی محبت سمندر کی طرح وسیع اور منہ زور ہے۔ بہت چاہتے ہیں نا تمہیں،
آمنہ کے لہجے میں سوال کم، تصدیق زیادہ تھی، اور ایک عجب سی حسرت تھی جو کہیں چھپی ہوئی تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔ ہاں، بہت، بے حساب۔ زینب کو اس لمحے خود اپنے آپ پر رشک آیا۔ سچ آمنہ، مجھے اتنا اندازہ نہ تھا کہ یہ شخص میرے لیے اتنا بے قرار ہے۔ ہائے، وہ تو ایک پل کے لیے بھی مجھے خود سے دور نہیں ہونے دیتے۔ صبح جاگتی ہوں تو ان کو اپنی جانب تکتا ہوا پاتی ہوں، رات کس وقت سو جاتی ہوں خود مجھے خبر نہیں ہوتی، اور ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اتنی منتیں کی ہیں تب کہیں جا کر 2 دن یہاں رہنے کی اجازت ملی ہے۔ وہ بولتی ہی چلی گئی۔ اماں اداس ہو گئی ہیں تمہارے بغیر۔ آمنہ نے شاید دانستہ موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ 2-3 مرتبہ آئی تھی تمہاری غیر موجودگی میں۔ بیچاری اماں اکیلی بیٹھی تمہیں ہی یاد کرتی رہتی ہیں۔ ہاں، وہ خود بھی اداس ہو گئی۔ اماں کب رہی ہیں میرے بغیر؟ میں تو احسن کی سنگت میں سب ہی کچھ بھلا بیٹھی ہوں، لیکن اماں، اس نے ایک گہری سانس بھری تھی، روز ملنے آیا کرو ان سے، کم از کم تمہارے انتظار میں ہی دن گزر جایا کرے ان کا۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ 2 دن بعد وہ اسے لینے آ پہنچا تھا۔ زینب اسے دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی۔ اسی گھر میں جہاں اس نے اتنے برس ہنسی خوشی گزارے تھے، یہ 2 دن کاٹنا عذاب ہو گئے تھے۔ صبح سے شام کرنا مشکل ہو جاتا تھا، وہ شام سے صبح تک کا انتظار خوف سے بھرپور۔ کتنا بدل گئی تھی وہ چند ہی روز میں۔ جناب، آج شکل دکھا رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر خفگی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ یا تو یہ حال تھا کہ مجھے دیکھے بنا آپ کے لیے سورج ہی نہ نکلتا تھا، یا 2 دن ہو گئے پلٹ کر حال تک نہ پوچھا۔ وہ بشاشت سے مسکرا دیا، دونوں ہاتھ پینٹ کے جیبوں میں ڈالے وہ بڑی شوخی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب زیادہ اترائیں مت، ابھی ایسی بھی حالت نہیں ہوئی میری۔ اس نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پھیرا۔ اچھا یار، میری حالت تو نہ جانے کب سے ایسی ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تم ساتھ تھیں تو مارے خوشی کے نیند نہ آتی تھی، یقین ہی نہیں آتا تھا کہ تم میرے اتنے قریب ہو۔ بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا تمہیں کہ کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا۔ سوچا تھا تمہاری غیر موجودگی میں خوب جی بھر کر سو لوں گا، لیکن تم تو رہی سہی نیند بھی پلو میں باندھ کر لے آئیں۔ تمہاری قسم 2 راتوں سے جاگ رہا ہوں۔ زینب ایک ٹک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اس کے الفاظوں کی گواہی کے لیے کافی تھے۔ ایسا دیوانہ ہوا تھا وہ اس کا۔ اس کے گالوں پر شوخی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ گھر چلیں؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پہلے کھانا کھا لیں، اماں نے بڑے پیار سے مرغ پلاؤ اور کھیر بنائی ہے آپ کے لیے۔ یار، کتنا منع کرتا ہوں میں اماں کو، وہ ضد ہوا۔ یہ عمر ہے ان کی سارا دن کچن میں گھسے رہنے کی؟ منع تو آپ مجھے بھی کرتے ہیں، وہ شوق ہوئی۔ میری عمر بھی نہیں ہے کچن میں گھسنے کی۔ تم تو ابھی نئی نویلی دلہن ہونا، سچ سوچتا ہوں کچھ دن آرام کر لو، پھر یہ گھر کے کام دھندے ہی سنبھالنے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی اس نے ایک مرتبہ بھی زینب کو کچن میں نہ گھسنے دیا تھا۔ صبح اس کے جاگنے سے بیشتر ہی وہ چائے تیار کر لیتا تھا، پھر قریبی دکان سے جا کر حلوہ پوری لے آتا تھا۔ دوپہر کا کھانا فرخندہ آپا لے آتی تھیں، اور رات میں عموماً وہ لوگ باہر کھانا کھاتے یا پھر احسن کے کسی دوست کے گھر دعوت پر مدعو ہوتے تھے۔ پھر رات سونے سے قبل وہ خود ہی اس کے لیے دودھ کا گلاس گرم کر کے لے آتا تھا۔ ان دنوں میں اس نے ایک مرتبہ بھی اسے کسی کام کے لیے نہ کہا تھا۔ اماں نے کھانا لگا دیا تو وہ دونوں باہر صحن میں آ گئے۔ اماں، یہ تکلفات یوں ہی جاری رہے تو قسم سے میں آنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے دسترخوان پر ایک نگاہ ڈال کر خفگی کا اظہار کیا تھا۔ کون سے تکلفات بیٹا؟ اماں مسکرا دیں۔ سادہ سا کھانا ہی تو ہے۔ یہ سادگی ہے، اس نے احتجاج کیا۔ یہ مرغ پلاؤ، یہ رائتا، سلاد، کباب، کھیر، پوری شام کچن میں گزاری ہوگی آپ نے۔ ہاں تو کیا ہوا، اپنے بچوں کے لیے پکا کر ماؤں کو خوشی ہوتی ہے، تھکن نہیں۔ اماں کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ وہ پھر شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئے ہو، کیا دال پکا کر رکھ لیتی؟ آپ کے ہاتھ کی دال میں بھی پوری دعوت کا مزہ ہے۔ زینب خاموشی سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچھا میری بات سنیں اماں، وہ اچانک ہی سنجیدگی سے بولا تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں؟ کہاں؟ اماں حیران رہ گئیں۔ ہمارے گھر اور کہاں؟ آخر یہاں اکیلے رہ کر کیا کریں گی آپ؟
ہم دونوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے، ان کی دعاؤں کی، ان کے سائے کی، ان کی شفقت اور محبت کی۔ آج سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اماں بے حد اداسی سے سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی تھیں۔ زینب کو تو مارے خوشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس لمحے اسے احسن پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ اس نے زینب کے دل کی بات کہی تھی، ورنہ وہ تو جھجک کے مارے کبھی اس سے یہ بات نہ کر پاتی۔ دیکھو بیٹا، اماں بولی تھیں، جب زینب کے ابا کا انتقال ہوا یہ بہت چھوٹی تھی اور میں اکیلی۔ تمہارے تینوں ماموں مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار تھے، لیکن میری انا اور غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ ساری عمر تنہا گزار دی، لیکن کسی دوسرے کی چوکھٹ پر سر نہ ٹیکا۔ اب کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عمر بھر کی ریاضت کو یوں آخر میں خاک میں ملا دوں؟ اماں، وہ دکھ سے بولا تھا، یہ کیا غیروں والی بات کی آپ نے؟ صرف زبان سے ہی بیٹا کہتی ہیں، دل سے نہیں سمجھتی؟ میں کیا سمجھتی ہوں تمہیں؟ میرا خیال ہے مجھے زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں کے سوا کون میرا اس دنیا میں جسے اپنا سمجھوں گی؟ لیکن بیٹا، مجھ سے ایسی فرمائش نہ کرو جسے پورا کرنے کی ہمت نہ ہو مجھ میں۔ ساری عمر محض اپنی انا اور وقار کی حفاظت کرتے گزاری ہے۔ چند سال زندگی کے اور ہیں، انہیں بھی سر اٹھا کر کاٹ لینے دو، اور پھر میں تم دونوں کے ساتھ رہوں یا علیحدہ، میرے لب تمہارے لیے ہی دعا گو رہتے ہیں۔ میری ساری محبتیں تم دونوں کے لیے ہی ہیں۔ یوں اکیلے کیسے رہیں گی اماں آپ؟ وہ ان کے لیے اسی طرح سے فکر مند تھا جس طرح سے زینب۔ گھبرا جائیں گی آپ۔ ارے بیٹا، اماں ہنس دیں، یہاں عمر گزر گئی اور پتہ نہ چلا۔ اب تو دھوپ ڈھل گئی ہے، سایہ اتر آیا ہے، چند ساعتیں گزریں گی اور رات ہوگی۔ اب تو چل چلاؤ ہے، اب کیا گھبرانا؟ جیسے آپ کی خوشی اماں، لیکن اب کم از کم ایسی باتیں تو نہ کریں نا۔ دیکھیں زینب کیسے منہ لٹکا کر بیٹھی ہے۔ ارے بھائی، یہاں کھانا ٹھنڈا ہو چلا ہے، تم دونوں نے مجھے بھی باتوں میں الجھا لیا۔ اب شروع کرو۔ اماں نے دفتر موضوع بدل کر ماحول میں پھیلی افسردگی دور کر دی۔ لو احسن میاں، یہ کباب بھی کھا کر دیکھو، یہ میں نے ایک بہت مشہور خانسامہ سے بنانا سیکھے تھے۔ اللہ بخشے، تمہارے ابا کے بہت اچھے جاننے والے تھے۔ بہت کوشش کرتی ہوں لیکن ان جیسا ذائقہ پھر بھی نہیں آ پاتا۔ بہت شاندار۔ احسن ایک ایک چیز کو سراہتا رہا۔ زینب خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ اماں کے فیصلے نے اسے اداس کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ ارے بچی، میں تو بھول ہی گئی، تمہاری دوست کا خط آیا رکھا ہے، فارحہ کا۔ فارحہ کا خط؟ وہ خوش ہو گئی۔ لائیں نا اماں جلدی سے، 2 دن سے آئی ہوئی ہوں، آپ کو اب یاد آیا ہے؟ کہاں نہ بھول گئی، ٹھہرو ایک گھڑی لاتی ہوں۔ اماں چند لمحوں میں خط نکال کر لے آئیں۔ جس روز تمہارا ولیمہ تھا اسی روز پہنچا تھا، میں کپڑوں کی نیچے رکھ کر بھول گئی۔ چلو اچھا ہوا عین وقت پر یاد آیا۔ انہوں نے اسے لفافہ تھمایا۔ وہ اسے چاک کرنے لگی۔ جناب عالی، گھر چل کر پڑھ لیجئے گا، میں یہاں بائک پر ٹنگا ہوا ہوں، احسن نے دہائی دی تھی۔ زینب نے مسکرا کر خط بیگ کی جیب میں ٹھونس لیا۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اللہ کی امان میں بیٹی۔ اماں دیر تک دروازے میں کھڑی رہی تھیں۔ دونوں گھر پہنچے تو احسن کا کوئی دوست اسے ملنے آیا ہوا تھا۔ تم اوپر چلو زینی، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ احسن نے اسے چابیاں تھمائیں۔ جی اچھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے بیگ کی سائیڈ جیب سے فارحہ کا خط نکالا تھا۔ اس نے لکھا تھا، پیاری زینب، نئی زندگی کے آغاز پر بہت سی دعائیں تمہارے نام۔ تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکی، مجھے پورا یقین ہے تم مجھ سے ناراض ہوگی، لیکن میرا خیال بالکل یقین ہے کہ وجہ جان کر تمہاری ناراضگی دور ہو جائے گی۔ بات یہ ہے میری جان کہ تمہارا کارڈ مجھے ملا ہی نہ تھا۔ میں شادی کے ہفتے بھر بعد ہی فیصل کے ساتھ ہنی مون کے لیے امریکہ چلی گئی تھی۔ پورا مہینہ وہاں گزار کر لوٹی ہوں، پتہ چلا تمہاری شادی کا کارڈ آیا رکھا ہے۔ خیر، بہت بہت مبارک ہو، نئی زندگی کی شروعات یقیناً بہت اچھی لگ رہی ہوگی۔ احسن بھائی کیسے لگے؟ اب تو مجھے بھی ان کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر لینی چاہیے، آخر کو وہ میرے دلہا بھائی بن گئے ہیں۔ ان سے کہنا وہ بھی میرے بارے میں اپنے خیالات تبدیل کر لیں۔ زینب کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ احسن کے ساتھ ہونے والی فارحہ کی تمام گفتگو اس کے ذہن میں گونج اٹھی تھی۔ کتنے سخت الفاظ استعمال کرتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے۔
وہ پھر خط کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اس نے آگے لکھا تھا، تم لوگ بھی یقیناً ہنی مون پر جانے والے ہوگے۔ ویسے سچ پوچھو تو ملک سے باہر ہنی مون منانے کا اپنا مزہ ہے۔ ماحول جتنا زیادہ اجنبی ہوتا ہے اتنا ہی دو افراد ایک دوسرے سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ میں تو زندگی کے ان دنوں کو کبھی نہ فراموش کر پاؤں گی۔ فیصل کی سنگت میں گزارے ہوئے یہ دن حقیقتاً ناقابل فراموش ہیں۔ فیصل نے مجھے اتنا گھمایا پھرایا کہ میں تھک کر چور ہو گئی، اور شاپنگ کا تو الگ ہی مزہ رہا۔ ایسی شاندار اور کھلی شاپنگ کا تو میں نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ واپسی پر کسی طور پیکنگ نہ ہوتی تھی۔ فیصل میرے پاگل پن پر ہنس رہے تھے۔ تمہارے لیے بھی میں نے بہت سی چیزیں خریدی ہیں۔ آخر کو تم میری اکلوتی دوست ہو، اور تمہاری شادی کا تحفہ بھی ڈیو ہے مجھ پر۔ میری مانو، اگر احسن بھائی کے خیالات اجازت دیتے ہوں تو تم دونوں بھی کہیں باہر گھومنے جاؤ۔ اپنا ملک تو اب آدمی گھوم ہی لیتا ہے، بندے کا ہنی مون تو ذرا زوردار قسم کا ہونا چاہیے۔ میں مہینہ سسرال میں گزار لوں، پھر چکر لگاؤں گی۔ تب تک تم لوگ بھی ہنی مون اور دعوتوں کا سلسلہ بھگتا چکے ہوگے، فرصت سے بیٹھ کر گپے لڑائیں گے۔ میرے پاس تو باتوں کا زبردست اسٹاک جمع ہے، تم بھی بتانے والی ڈھیر ساری باتیں جمع رکھنا۔ احسن بھائی کو میرا بہت بہت سلام، اور تمہیں بہت سا پیار۔ تمہاری فارحہ۔